بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات قابل صدر احترام جناب علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ و مومنین و مومنات حسینیہ پاسمور ٹورانٹو میں آج جو شب لگنے والی ہے ولادت سیدت نساء العالمین اور کل جو روز ہے ولادت کا آج دونوں دن کی آج اور کل کی تقریر کا عنوان ایک ہی رکھا ہے اور عربی میں اسے کہتے ہیں الخصائص الفاطمیہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا امتیازات خاتون جنت آج میں بی بی پاک کے وہ خواص اور خصوصیات ڈسٹنگوش کریکٹرسٹکس بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے اللہ نے صرف اسی بی بی کو نوازا ہے کسی اور کو نہیں اولین و آخرین میں جو پہلا اعزاز اس بی بی کا ہے جو حوا سے لے کر قیامت تک کسی خاتون کو نہیں ملا کہ اس بی بی کا خمیر جنت سے آیا کچھ سمجھیے گا جتنی بھی کائنات کی عورتیں ہیں ان کا خمیر تراب سے ہے کیونکہ یہ ابو تراب کی زوجہ ہونے والی ہے اس لیے اس کا خمیر جنت سے منگوایا اور عجیب بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جب بھی مجھے جنت کی خواہش ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ خوشبو بہشت سونگوں تو میں خود کو قریب فاطمہ کرتا ہوں لیجئے مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ جسے بھی بہشت چاہیے اس کو قربت فاطمہ کی ضرورت ہے میں اشم ریح الجنہ من ابنتی فاطمہ میں فاطمہ سے خوشبو بہشت سونگتا آپ ایمان سے بتائیں کیا نبی کے پاس خود خوشبو نہیں تھی دیکھیے اگر آپ کے پاس بہت اچھا پرفیوم آپ نے لگایا ہوا تو آپ مجھے بتائیے کیا دوسرے سے کہیں گے مگر آج ایک بات سمجھ لیجیے یہ دراصل فوکس کرنا ہے شخصیت فاطمہ
کہ خوشبو تو ہمارے پاس بھی ہے، اظہار اس بیوی کے ذریعے ہوگا، طہارت تو ہمارے پاس بھی ہے، مرکز طہارت یہ ہے، صدق تو ہمارے پاس بھی ہے، مرکز صدق یہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ مرکزیت کو، اس سنٹرل کریکٹرسٹک کو واضح کرنا ہے۔ اس لیے خواص فاطمہ میں یہ بات بھی آج سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں آیت تطہیر میں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر آج سن لیجئے، حضور علی حسنین شریفین سلام اللہ علیہم اجمعین سارے صاحبان طہارت ہیں، مگر جسے کہتے ہیں نا کیپٹل آف طہارت، ماشاءاللہ یہ مصادیق طہارت ہیں، اور طہارت کے کیپٹل کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے آج کل کیونکہ یہ تقریر انشاءاللہ انٹرنیٹ پہ بھی جائے گی اور رہے گی بھی یوٹیوب وغیرہ پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ غلط فہمیاں جو آج کل مسلمانوں میں پیدا کی جا رہی ہیں، میں وہ بھی اپنے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں کی خدمت میں وضاحت کرتا چلوں۔ مثلا آج کل انٹرنیٹ پہ ایک بحث چلی ہے کہ بیٹیاں 4 تھیں تو آپ ایک ہی پہ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ تو اب میں سوال کر رہا ہوں، کوئی بھی میرا سنی بھائی یا بہن اس کا جواب دے دے، آج تک کوئی ضعیف سے ضعیف کتاب لے آئیے جس میں کسی سنی نے لکھا ہو کہ خواتین جنت ہے، ہر ایک نے لکھا خاتون جنت ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ ملاحظہ کر لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر جنت کی کوئی خاتون ہے تو صرف ایک ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے، اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب آپ ہیں عالمین کی رحمت، اور آپ کی رحمت کا نام ہے فاطمہ۔ اگر 4 ہوتی تو یہ سنگولر کا صیغہ نہ آتا، پلورل کا صیغہ آتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات، ماشاءاللہ بہت ضروری ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس قربہ میں 2 احتمال ہیں، مفسرین نے لکھا اس سے مراد ہے مصدر۔ مصدر وہ ہوتا ہے ما یصدر عنہ الفعل او شبہہ، جس سے کوئی فعل نکلے، ورب نکلے یا اس جیسا سملر نکلے، اسے کہتے ہیں مصدر۔ مصدر ہوتا ہے جنکشن، مصدر ہوتا ہے سورس اور ریسورس۔ اگر یہ مصدر ہو تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں اجر رسالت یہ مانگ رہا ہوں کہ جو مجھ سے قریب ہے اس سے مودت کرنا۔ تو آپ ایمان سے بتائیں ابو لہب قریب ہے یا نہیں؟ مسلمانوں پہ فرض ہوگا کہ اس سے بھی مودت کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ ان ڈرانے والوں میں منذرین میں ابو لہب بھی شامل ہیں، کفار بھی شامل ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نبی کے ان رشتہ داروں سے بھی مودت رکھے جو کافر ہیں۔ تو ہم مفسر نے گھبرا کے لکھا کہ نہیں، قربہ مؤنث کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، اقرب کا، اقرب اس میں تفضیل مذکر، قربہ اس میں تفضیل مؤنث، اقرب وہ مرد جو نبی سے سب سے زیادہ قریب ہو،